الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے اور غزوہ احد ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہجرت کے تیسرے سال میں جو مزید واقعات رونما ہوئے وہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سن سنا کر ہمیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان احد سے جب روانہ ہوئے کفار اور مشرکین مکہ کی طرف چلے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو جب یہ دونوں گروہ جدا ہو رہے تھے تو ابو سفیان نے جو مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا اس وقت، اس نے کہا تھا کہ آئندہ سال آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کا اور ہمارا ٹاکرا جو ہے وہ بدر میں پھر ہوگا، یعنی آئندہ سال پھر ہم آئیں گے اور بدر کے مقام پر ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ اب وہ
شادہ و فرحاں واپس مکہ جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بدر کے مقتول جو تھے ان کا کیا کر لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے۔ اسی خوشی میں وہ چلے جا رہے تھے۔ تو مکہ سے تھوڑا پیچھے جب وہ پہنچے اور جب آہستہ آہستہ وہ فتح کا خمار اترا تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے، اور جب وہ حقائق بے نقاب ہوئے کہ ہمارے کتنے لوگ پھر جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور ان کے بغیر ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں واپس، تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تم نے کیا کر دیا ہے، قتل اور شہید کر دیا ہے، یعنی اہل ایمان مسلمانوں کے چند طاقتور افراد جو تھے، ذی اثر افراد جو تھے، انہیں تم نے قتل کر دیا۔ لیکن ان کی جو اہم اور کلیدی شخصیات تھیں، خاص جڑے بندے سن وہ تساں چھڑ دیتے نے، اور ان کو تم زندہ چھوڑ کر واپس آ گئے ہو، خاص اور کلیدی شخصیات کو اور اہم شخصیات کو۔ لہٰذا تم نے اپنی فتح کو مکمل نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا ہے، ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان کے چند وہ افراد جو باقی رہ گئے تھے انہیں بھی تم شہید کر دیتے، قتل کر دیتے، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر تم انہیں شہید کر دیتے تو یہ سارا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ اب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مزید اور لوگوں کو تیار کریں گے اور وہ پھر تمہارے مقابلے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ واپس جانا چاہیے اور ایک ہی حملے میں تمام مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے، جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے یا شہید کر دینا چاہیے۔ اب دوبارہ پھر وہ واپس مدینہ منورہ پر اب حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی انہوں نے۔ جب وہ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام موصول ہو گیا کہ تیاری کیجیے اور ان کے مقابلے کے لیے نکلیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شدید زخمی تھے اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو تھی وہ زخموں سے چور چور تھی، جس طرح کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ سارے باتیں، اور ابھی بمشکل ایک رات انہوں نے اپنے گھر میں گزاری تھی، ایک رات گزاری تھی، اور وہ رات کیا تھی، جو زخمی بندہ تھا وہ ساری رات اپنے زخموں کو سیتا اور ان کی مرہم پٹی کرتے ہی گزار گئی اور اسی درد میں تڑپتے ہوئے گزری۔ لیکن جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح سویرے ہی اعلان فرما دیا، حکم دے دیا اپنے صحابہ کو کہ کفار مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سب تیار ہو جاؤ، تیاری کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو کل ہمارے ساتھ تھے نا میدان احد میں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہیں وہ چاہے جتنا مرضی کوئی زخمی ہے وہی ہمارے ساتھ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی نئے بندے کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، اب چونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے منافقت کی اور اس کی وجہ سے اسے بہت شرم جو ہے وہ تانے اور ملامت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے سوچا کہ اب موقع ہے، اب میں اگر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میں اپنی منافقت کا داغ جو ہے اس کو دھو سکتا ہوں۔ تو اس نے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کا موقع عطا فرمائیں، اجازت عطا فرمائیں مجھے بھی۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ غلام
آپ کی حفاظت کے لیے کس طرح جان کی بازی لگا کر لڑتا ہے کفار اور مشرکین سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اعلان فرمایا تھا نا کہ وہی لوگ جائیں گے جو کل ہمارے ساتھ احد میں موجود تھے، تو اسی اعلان کو برقرار رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، اسلام کو تمہاری اعانت اور مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کل تم ہمارا ساتھ چھوڑ کر بھاگے ہو اور اب پھر آ گئے ہو اور رستے میں جا کر پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ کرو گے، تو ہمیں تمہارے مدد کی اور نصرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، جاؤ اور عورتوں کے ساتھ جا کر اپنے گھر میں آرام کرو۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے بدر میں، احد میں تو ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ احد کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن میرے والد محترم نے حضرت عبداللہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں گھر میں اپنی بہنوں کے پاس، عورتوں کے پاس رہوں، اور وہ خود چلے گئے اور وہ وہاں پر جا کر کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیے، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میں موجود ہوں اور آپ کسی جہاد پر جائیں اور میں گھر میں آرام کرتا رہوں۔ میری غیرت اور میری حمیت جو ہے یہ اور میری محبت جو ہے یہ گوارا نہیں کرتی، لہٰذا مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ تو چونکہ ان کا عذر معقول تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو اجازت عطا فرمائی، کسی اور کو اجازت نہیں دی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے، اب صحابہ کرام زخموں سے نڈال ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا سینہ چھلنی تھا، کسی کی پشت پر تیروں اور نیزوں کی باڑوں کے زخم تھے، لیکن ان سب کے باوجود جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک آ گیا کہ نکلو، تو سب کے سب جو ہے وہ نکل پڑے۔ جو جس حال میں تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل پڑے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں بہت بڑا زخم لگ چکا تھا، یعنی تکلیف میں تھے، زخمی تھے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا کہ نکلو، تو فوری طور پر کھڑے ہو گئے لبیک کہتے ہوئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اب یہ جو نکلے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، انہوں نے احسان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی، اچھائی کی، نیکی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم جو تھا اس کو تیار کر دیا، تقوی اختیار کیا، احسان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے 8 میل باہر دور ایک بستی ہے جس کا نام ہے حمراء الاسد، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا یہ گاؤں تھا یا عبادی تھی تھوڑی سی، تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں پر قیام فرمایا، یعنی مدینہ منورہ سے نکل کر 8 میل دور باہر جا کر کفار مکہ کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے وہاں پر ڈیرے ڈال لیے، قیام فرما لیا۔ اتنے میں بنی خزاع قبیلہ جو تھا، ان کا ایک ابو معبد نامی جو ہے شخص، وہ مشرف اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا ابو معبد، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مان خزائی اس کا نام تھا، ابو معبد تھا یا مان تھا، قبیلہ ایک ہی تھا اس کا، یعنی خزائی قبیلے کے ساتھ برادری ایک ہی تھی، خاندان ایک ہی تھا، لیکن نام میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مان ہے اور کچھ کہتے ہیں ابو معبد ہے۔ ہو سکتا ہے ابو معبد چونکہ اس کی کنیت تھی تو مان اس کا نام بھی ہو سکتا ہے۔
تو ابو معبد جو تھا وہ مسلمان ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تم جاؤ اور جا کر ابو سفیان وغیرہ کو بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ اب وہ چلا گیا۔ جب ابو معبد روحا کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور چونکہ وہ ابھی نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس نے کہا اے ابو معبد ما وراءک، تمہارے پیچھے کیا مطلب کہ مدینہ منورہ کی کیا خبریں ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا معاملات ہیں، ان کے کس طرح کے حالات چل رہے ہیں ان کے۔ تو وہ ابو معبد کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمہارا پیچھا کرنے کے لیے اپنے شہر مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اب شامل ہو چکے ہیں جو پہلے ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ بھی ہیں، اور اب کی بار جو لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا اس طرح کی اسے باتیں بتائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اچھا معبد یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، ہمیں آگے جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے؟ تو معبد نے کہا کہ تم اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ اگر تم آگے بڑھے تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، نقصان کا باعث بنے گا۔ اس طرح کی باتیں کی اور یہ چلے گیا، معبد چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ پھر مکہ کی طرف یعنی آگے آنے کا ارادہ ترک کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف واپس دوڑ لگا دی ان لوگوں نے۔ راستے میں اس کے کچھ لوگ جو تھے مدینہ منورہ کی طرف، ان کے کوئی مشرک آ رہے تھے وہاں کے رہنے والے جو ان کو جانتے تھے، تو ان سے اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے جا کر کہنا کہ ہم دوبارہ حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہم آئیں گے اور ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے، ہم انہیں بالکل مٹا کر رکھ دیں گے۔ اگر تم یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دو تو میں کشمش سونگی سے لدا ہوا ایک اونٹ مکمل جو ہے وہ تمہیں عطا کروں گا بدلے میں۔ اب وہ مشرک آیا، جب اس کی مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے ابو سفیان کے ارادوں اور اس کے فوجی طاقت کو بتاتے ہوئے بڑی جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ اس نے کہا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو تم ان کے مقابلے کی تاب نہیں لاؤ گے، تم تو پہلے ہی زخمی ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم سب کچھ ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو، وہ تم سب کو بہا کر لے جائے گا، اتنا بڑا ریلا مشرکین کا، اتنا بڑا لشکر ہے ان کا۔ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگرچہ زخمی حالت میں تھے، اگرچہ ان کو پہلے بہت ساری تکالیف پہنچ چکی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی اس دھمکی سے بالکل بھی ہراساں نہیں ہوئے، بالکل ان میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے آگے سے اسے پکار کر کہا، اے ہمیں ڈرانے کے لیے آنے والے، سن، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو اسے جواب دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے قرآن مجید میں اس کو آیت مبارکہ کی صورت میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ کافروں نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے، تم لہٰذا تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، تم ان کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ لیکن انہوں نے آگے سے نہ تو ڈرے نہ خوف زدہ ہوئے، بلکہ ان کی دھمکی کا جواب یوں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے ایمان کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا، اور انہوں نے آگے سے بول کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ گویا صحابہ کرام کے بارے میں جو شاعر نے کہا ہے وہ بالکل سچ اور بجا کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہم نے موت کی بیعت کی ہے، اور ہم کسی بھی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت و حرمت کے لیے، کٹ مرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے رہیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں گے۔ جب یہ بات ہوئی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد صومت لہم حجارتا لو سبحوا بها لکانوا کامس الذاہب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان مشرکین مکہ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اور اگر یہ واپس پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پتھروں کو نشان زدہ فرما دیا۔ وہ یاد ہے آپ کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ سورہ فیل میں جس طرح ابرہہ کے ساتھ ہوا تھا نا، جو مکہ مکرمہ پر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اس کو برباد کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا بھیجا تھا؟ ابابیل بھیجے تھے جنہوں نے کنکریاں ماری تھیں، اور وہ کنکری لگتی تھی تو وہ جو اس کا سوار ہوتا تھا اسے بھی کاٹتی ہوئی، ہاتھی کو اور جانور کو اور سواری کو کاٹتی ہوئی زمین کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی تھی، اور وہ کیا ہوئے پھر کعصف مأکول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح وہ ہو گئے، چبائے ہوئے جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے چبایا ہوا، اس کی طرح مثل وہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ واپس پلٹے، مشرکین مکہ اگر واپس پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پتھروں کو نشان زدہ فرما دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور پھر یہ ایسے ہو جائیں گے کأمس الذاہب، گویا کہ یہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پلٹے واپس، حمراء الاسد سے ہی سرکار واپس آئے، اور رستے میں لشکر کفار کے پھر دو بندے جو ہے وہ گرفتار ہوئے، ایک معاویہ بن مغیرہ بن ابی الاس اور دوسرا ابو عزہ
الجمحی یہ گرفتار ہوا۔ تو ابو عزہ وہ تھا جس کو بدر میں بھی یہ گرفتار ہو گیا تھا، لیکن اس نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی جو ہے وہ طلب کی اور عرض کیا کہ میری صرف بیٹیاں ہیں تو مجھ پر رحم کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دیا اور کہا جاؤ ایسے ہی چلے جاؤ، فدیہ کے بغیر اسے بھیج دیا۔ اب یہ وعدہ ساتھ میں لیا کہ آئندہ تم کبھی بھی ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آؤ گے، لیکن یہ دوبارہ پھر آیا، احد میں پھر آیا، شامل ہوا اس جنگ میں۔ تو اب یہ گرفتار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر منت سماجت کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں واپس چلا جاؤں گا، اب دوبارہ میں نہیں آؤں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ لا تمسحوا آردیک بمکہ بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اب تمہیں واپسی کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اب تمہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں اور تم مکہ میں جا کر کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دھوکہ دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے، اب تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑا زبردست جملہ فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ مشہور ہے نا یہ قول سرکار کا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہ اسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا جو دھوکے باز لوگ ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک ہی بندہ بار بار آپ کو دھوکہ دے رہا اور آپ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک بار اس کو معاف کر دیا تو دوسری دفعہ اس سے احتیاط کریں، اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اسے دھوکہ دینے کا موقع ہی نہ عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا اور فرمایا اے زبیر اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اب دوسرا جو تھا نا معاویہ بن مغیرہ، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے اور اسے جا کر وہاں پر قتل کر دو، اور اسے بھی وہاں پر جا کر قتل کر دیا گیا۔ اب کچھ خاص واقعات ہیں جو ہجرت کے 3 سال میں روپذیر ہوئے، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا، ان کا تعارف بھی کرانا ضروری ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 3 سال نکاح فرمایا۔ ہجرت کے 3 سال حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار کی زوجیت میں شامل ہوئی۔ حضرت حفصہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور قدیم الاسلام ہے۔ ان کے شوہر جو تھے خنیس بن حذافہ، یہ کرشی سہمی تھے اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت خنیس بن حذافہ کرشی سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تو حضرت خنیس اس طرف ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے واپس آئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر یہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ بدر میں بھی شریک ہوئے، پھر احد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اب احد میں حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا یہ شدید زخمی ہو گئے، وہاں پر ان کی وفات نہیں ہوئی بلکہ مدینہ منورہ پہنچ کر کچھ دن گزرے تو یہ انہی زخموں کی وجہ سے یہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی جو تھیں ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا شادی کو بھی، اور یہ بیوہ ہو گئیں، اور عمر جو تھی وہ 18 سال کی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی عمر تھی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی جوانی میں میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو والدین کو دکھ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تقریباً 4-6 ماہ گزر گئے تو سوچا کہ چلو کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں تاکہ ہمیں بھی آرام ہو جائے اور اس کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور یہ اپنے گھر والی ہو جائے۔ سب سے پہلے ان کا خیال جو تھا نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، ان کے پاس گیا اور جا کر سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ ہماری خوشی اس میں ہے کہ اے ابو بکر آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں، نکاح فرما لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں خاموش رہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور مجھے بہت تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ آ کر معاملہ کیا ہے، بات کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ آگے سے بات سن کر خاموش بیٹھے رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جو تھی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چند دن پہلے فوت ہوئی تھی بدر میں، ٹھیک ہے، تو کہا کہ انہوں نے ابھی شادی نہیں کی، چلو ان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اگر ہوا بھی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے دونوں دوست انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا اور مجھے میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھلائی والا معاملہ ہی نہیں کیا۔ میری بیٹی پریشان ہے اور ہم پریشان ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا اس موقع پر، پریشانی کے موقع پر۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ساتھ دے مشکل وقت میں، پریشانی کے معاملے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا دل برداشتہ ہوا اور میں گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں کی شکایت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کی، یہ میرے دوست ہیں، یار ہیں، اور انہوں نے میری بات کو ترجیح نہیں دی، میرے ساتھ کوئی شفقت اور محبت والا معاملہ نہیں کیا۔ تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ان کی شکایت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں کیسے دوست ہیں، میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے میری مشکل وقت میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں اور ساری بات بیان کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات بھی سن رہے ہیں، یعنی کتنی محبت ہے آپس میں تینوں کی کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی اس بات کو بھی نہیں گوارا کیا کہ انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں قبول کیا۔ تو اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سامنے جا کر انہوں نے یہ شکایت کرنی شروع کر دی اور اپنی پریشانی بیان کرنی شروع کر دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حفصہ کے ساتھ شادی وہ کرے گا جو عثمان سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ حفصہ کے ساتھ شادی وہ کرے گا جو عثمان سے افضل و اعلیٰ ہوگا، اور عثمان کے ساتھ شادی وہ کرے گی جو حفصہ سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو شاید؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حفصہ کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، نکاح کرنے والا ہوں۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوئے؟ حضرت عثمان سے افضل و اعلیٰ ہوئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارک تھا کہ رقیہ کی وفات کے بعد، حضرت رقیہ جو سرکار کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھیں، ان کی وفات کے بعد سرکار کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کی شادی حضرت عثمان سے کرنے کا۔ تو فرمایا کہ اے عمر تیری بیٹی حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے افضل و اعلیٰ ہوگا، اور عثمان سے شادی وہ کرے گی جو حفصہ سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عمر جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی کی قسمت نصیب کتنا چمکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کو جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح فرما دیا اور ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دیا ان کو۔ تو باہر نکلے اسی خوشخبری میں اور کہا کہ دل میں سوچا کہ میں جا کر پہلے اپنے دوستوں کو
ابھی ان کی شکایت لے کر آئے تھے، پھر انہی کی جو ہے انہی کو خوشخبری دینے کے لیے بھاگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ جب نکلے وہاں سے تو باہر نکلے، سرکار سے باہر نکلے تو رستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو جب دیکھا نا خوشی کے آثار، تو دوست جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے، دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ اس کی عادتیں کیسی ہوں گی، اس کے حالات کیسے ہوں گے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دوست وہ رکھو، دوست وہ بناؤ، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ کہ جو نیک اور پارسا ہو، تاکہ کل کو لوگ جو ہیں وہ تم پر انگلی نہ اٹھائیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں پر بندہ بیٹھا ہوا ہو اور اوپر سے چھاپا پڑ جائے اور پولیس والے جو ہیں وہ پکڑ لیں آگے، تو وہ تو نہیں کہتے، وہ تو نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں بھائی جی شامل ہو تسی بھی ایسے کام میں۔ اگرچہ وہ کہے کہ میں تو یہاں بس آیا تھا، یہ میرا فلانا بندہ واقف تھا، محلے دار تھا، تو میں تو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں نال ہی چلو بھاجی، ہوں اوتھے جا کے فیصلہ ہوئے گا کیڑا چنگا تے کیڑا پاڑا ہے۔ تو دوست جو ہے وہ اچھے رکھنے چاہیے ہمیشہ کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو خود اچھے ہیں، نیک ہیں، تاکہ آپ کو بھی نیکی کی توفیق ملے۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان دہ ہوگی۔ تو جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہٹے، حضرت ابوبکر کو خوشخبری دینے کے لیے، تو رستے میں ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر نے جب دیکھا نا ان کے چہرے پر خوشی کے آثار، تو سمجھ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے پیغام دے دیا نکاح کا۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو مبارکباد بھی دی، اور فرمایا کہ اے عمر لا تجد علیہ یا عمر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر حفصہ فلم اکن لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو تارکہا لتزوجتہا۔ اے عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے نکاح کرنے کا اعلان فرما دیا، اور میں نے تمہاری بات کا، وہ اسی وجہ سے ناراض تھے نا، تو فرمایا میرے ساتھ ناراض نہ ہو، میرے ساتھ ناراضگی نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ نکاح نہ فرماتے تو اے عمر میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے دوست کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، حالانکہ انہی کے ساتھ متعلق تھا نا، یہ بھی تو کر سکتے تھے، مشورے کے طور پر پوچھ لیتے عمر تمہارا کیا خیال ہے اگر سرکار تمہاری بیٹی سے شادی کر لیں، لیکن یہ بھی اشارہ تن بھی کوئی بات جو ہے حضرت عمر کو نہیں کی کہ کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، جب انہوں نے مجھے راز دیا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھوں گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ بھی چونکہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے، تو اسی میں ان کی جو ہے وہ وفات بھی ہے، اور خصوصی طور پر یہ ان کے ساتھ مہینہ جو ہے ان کے نام سے منسوب ہے جمادی الثانی کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ یہ تو ایک راز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے پاس راز کے طور پر محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے بے وفائی نہیں کی، کوئی بھی موقع ہو۔ سب سے جو انسان کو پیاری چیز ہوتی ہے اس کا مال و دولت جو محنت سے کمایا ہوتا ہے، بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہے نا حفاظت، اپنے مال کی، اپنی دولت کمائی ہوئی کی بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جب اس مالی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا قربانی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سب سے پہلے جس بندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں لا کر اپنا مال ڈالا ہے وہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر موقع پر
اگر مال کی قربانی کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے نمبر پر کھڑے ہیں مال خرچ کرنے کے لیے۔ اگر اولاد کی ضرورت پڑی کہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی تو سب سے پہلے ہم جس بندے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ جب بھی موقع ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ بندہ اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے، اگر مال کو بھی چھوڑ دے اولاد کو بھی چھوڑ دے، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اگر ہم اس صورت میں اگر کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی میں لے کر ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں وہ ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے۔ باقی بھی صحابہ کرام ٹھیک ہے موجود ہیں، سب اپنے اپنے وقت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ غارِ ثور کو دیکھ لیجئے نا، غارِ ثور کو دیکھ لیجئے کہ اپنی جان جو ہے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے، آپ کی نیند خراب ہونے ہو جائے یہ گوارا نہیں کیا، سامنے ڈسا نا۔ غارِ ثور کا واقعہ نہیں سنا آپ نے ہجرت کے موقع پر؟ بیٹا بھی بیٹی بھی کیا کر رہے ہیں؟ کھانا لے کر حضرت اسما جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عبد الرحمن جو ہے آپ کے بیٹے جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ آتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ مشرکین مکہ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور رات کو غارِ ثور میں آ کر سرکار کو خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، یعنی بیٹا بھی باپ بھی سب، گھر بھی مال بھی اور پھر غلام بھی سب کچھ، اور اپنی جان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اگر کوئی قربان کرنے والا شخص ہمیں نظر آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، حضرت ابوبکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے جس کا جو بھی احسان تھا، جس کا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کی عزت و عظمت کی نشانی ہے تو پھر تو اس کو ہمیں زیادہ محفوظ اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی مجھ پر احسان تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کا بھی احسان تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ واحد ذات ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اندر انشاءاللہ مزید بھی ان کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً سرکار کی حیات مبارکہ میں 8 سال سرکار کے ساتھ رہیں، پھر اس کے بعد ان کا وصال جو ہے وہ 45 ہجری میں ان کا وصال ہوا، ماہ شعبان میں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا سرکار کی وفات کے بعد یہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئی، اپنے گھر تک، اپنے کمرے تک جو سرکار نے ان کو عطا فرمایا تھا، بس اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد عبادت میں ساری زندگی جو ہے وہ بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔